بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت اگر تیری راہ ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت کو کبھی کسی امتحان میں نہ ڈالو ورنہ تمہیں دکھ ہوگا اور پریشان تم بھی ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا روپے پیسے سے، اور روپے کا امتحان آگ سے ہوتا ہے، اس لیے آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ ہمیشہ مرد ہوگا۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت کا بناؤ سنگار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ زندگی کا بہترین سرمایہ نیک اچھی عورت ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت اور مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھانے والا ہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت کے آنسوں کو بند کرنا سمندر کے غضبناک طوفان کو روکنے سے زیادہ مشکل ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ گزری ہوئی عورت اور وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ وقت تیزی سے بھاگتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت اور دشمن پر محبت سے فتح پاؤ، کیونکہ طاقت سے فتح پانا ناممکن ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عظیم بات عورتوں کو بخش دینا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ جنگی فتوحات سے زیادہ اہم عورت کو فتح کرنا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ پرانا تجربہ ہی نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ پہلے گناہ پر لطف معلوم ہوتا ہے، پھر وہ آسان ہوتا ہے، پھر اس سے مسرت ہونے لگتی ہے، پھر بار بار کیا جاتا ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر آدمی گستاخ بن جاتا ہے اور کبھی نہ پہچانے کا تہیہ کر لیتا ہے، اور پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ اگر عورت میں اعتماد کے بیج کی آبیاری ہو، وہی مسرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ دنیا میں اچھی بیوی مردوں کے لیے ایک خاص نعمت ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ اس عورت کے گھر سے جس میں تفریق و درجات ہوں، وہ دوزخ بہتر ہے جس میں باقاعدہ مساوات ہو۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ موت سونے کی وہ چابی ہے جو جادواں نامی محل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت سب سے اچھا اور سب سے آخری آسمانی تحفہ ہے۔ میں شاید تمہاری زندگی کی سب سے اچھی عورت نہ بن سکی، میں شاید تمہیں بھرپور محبت نہ دے سکی، مگر مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور گھر کے لان میں بیٹھے اپنے کسی دوست کے ساتھ ماضی کی یادیں کرید رہے ہوں گے، اگر بھولے سے میرا نام تیری زبان پر آ گیا تو تم رو پڑو گے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ حسرتوں کے ہجوم اور خوشیوں کے میلے میں ماں کی عظمت کو دیکھو۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے،
مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیش قیمت خیال کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت یہ سوچ کر لڑے کہ میں ہار جاؤں گی تو وہ ضرور ہار جائے گی۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ ناممکن لفظ تیری لغت میں نہیں ہونا چاہیے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گی۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت سے اتحاد گھر کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ گھر میں اخلاقی قوتیں چوتھائی اہمیت رکھتی ہیں، عورت کی قوت کا رول ہی چوتھائی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج و تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ خوبصورت عورت دیکھنے سے آنکھ اور نیک دل عورت کے دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے، اس لیے خوبصورت عورت ایک ہیرا اور نیک دل عورت ایک خزانہ ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت سے باہر جاؤ لیکن منانے میں وقت ضائع نہ کرو۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت کی نصیحتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، صداقت و ابدی فتح حاصل ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت سے بات حق کہو، اپنے دشمن کو معاف کرو لیکن خدا کے دشمن کو نہ بخشو۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ قیدی وہ ہے جس کا دل اس کے پروردگار کی طرف سے بند ہو جائے، اور قید وہ ہے جسے خواہشات ہر طرف سے گھیر لیں۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ جو عورت قسمت خدا پر راضی ہو جاتی ہے وہ غنی ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ کمزور عورت کے ساتھ احسان کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ مجھے دشمن بھی کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جبکہ میری جنت میرے دل میں ہے، وہ میری باغ میرا سینہ ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت باغ کا ایسا پھول ہے، اگر اس کو مسل دیا جائے تو باغ اجڑ جاتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے عورت ہمیشہ اس مرد سے پیار کرتی ہے جس کے ہاتھوں میں پیسہ ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ لمبے بالوں والی عورت ہمیشہ وفادار ہوتی ہے اور اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور نیک ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک وہ پیسے کی شوقین ہو جاتی ہے اور دوسری وہ اپنی عمر کی لالچ میں آ جاتی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت ہمیشہ کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوبصورت جاننا چاہتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا مرد اس کی تعریف کرے اور اس کو دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت کہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ ہمیشہ اس انسان کی قدر کریں جو زندگی کے ہر اس مشکل فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ وقتی ناراضگیاں انسان کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ بن سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو
آمادہ کر سکیں گے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ زیادہ تر طلاق کی وجہ یہ ہے کہ انسان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور ناشکری پہ ناشکری کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے گھر کے معاملات دن بدن بگڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے غیروں کو بلانا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے معاملات دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں اور اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ عورت کی 3 عادتیں مرد کو اپنے پیچھے پاگل کر دیتی ہیں۔ اس طرح مرد اس کے پیار میں پاگل ہو جاتا ہے۔ مرد کو کسی بات کا تانا نہ دینا، ہمیشہ شکر ادا کرتی رہنا اور اپنے گھر کے معاملات میں مرد کا ساتھ دینا اور مرد کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت کا سب سے زیادہ حق اپنے شوہر پر ہے اور شوہر کا سب سے زیادہ حق اپنی ماں پر ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں تو گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور گھر جنت بن جائے گا۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ عورت ہمیشہ اس مرد کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے جو اپنے ہر کام بڑے طریقے سے سر انجام دیتا ہے اور اپنی ذمہ داری خوب نبھاتا ہے اور گھر کے معاملات کو خوب اچھی طرح سے ڈھال سکتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اپنے معاملات میں خود ہی دلچسپی لیا کریں، اس طرح آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔